बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर होंगे। नाज़रीन, ना ये जो बार बार डील की खबरें सामने आ रही थी, तो नवाज शरीफ साहब की डील की पहली शहादत मौसूल हो गई है। बड़ी पक्की शहादत है, ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक जंग रही है, उस वक्त से जब इक़्तिदार पे इमरान खान मौजूद था या जब इमरान खान अपोजिशन के अंदर मौजूद था, उसकी हमेशा जंग एक अहम नुक्ते के ऊपर रही है कि पाकिस्तान में दो दस्तूर नहीं होने चाहिए, दो मुख्तलिफ कानून नहीं होने चाहिए। मगर आज अदालती निज़ाम जो नंगा होकर हमारे सामने आ गया है, जो बरहना हो गया है, और इस पूरे पूरे अदालती निज़ाम की जो कलईनम हमारे सामने खुल के आ गई कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का हुसूल जो है वो दो तरीके से मिलता है। ताकतवर के लिए एक अलग इंसाफ है और कमज़ोर के लिए एक अलग इंसाफ है। इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगी। और मीनार पाकिस्तान आज 19 तारीख है जिस वक्त मैं ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और तकरीबन इस वक्त 48 घंटे कह सकते हैं बाकी रह गए हैं, या 35 से 40 घंटे बाकी रह गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का जो चार्टर्ड तैयारा है वो जिद्दा से रवाना तो हो चुका है दुबई के लिए, और कुछ देर में जब तक आप ये व्लॉग मेरा सुन रहे होंगे, दुबई मुमकिन है कि वो तैयारा पहुंच चुका होगा। एक पूरा प्लान है, मगर मीनारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवाम इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और ये अवाम अपना फैसला क्या सुना रही है। वो जो मुख्तलिफ गाने रिलीज हो रहे हैं, मुख्तलिफ कमर्शल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक पूरा ये बयानिया बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। इसके ऊपर अवाम का क्या रिएक्शन है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो एक कंपैरिजन ये बैठने वाले लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो इमरान खान को भी तो मिला। क्या मिला? इमरान खान को साइकिल मिल गई, नवाज शरीफ को जमानत मिल गई। जो लोग जमानत और साइकिल का मवाजना कर रहे हैं, थू है उनकी सहाफत के ऊपर कि वो किस किस्म की चीज को किसके साथ ला के कंपेयर कर रहे हैं। एनीहो जी, नवाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं जिनकी डील की पहली शहादत मौसूल हो गई है। पहले यहां से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर तक के लिए उनके पास रिलीफ है। 23 अक्टूबर इमरान खान की तारीख है, याद रखिएगा। ये जो तारीखें आगे पीछे आ रही हैं ये कोई को इंसिडेंट नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से तारीखें आगे पीछे आ रही हैं। पहले 17 लगा तो 17-18 की तारीख एक नवाज शरीफ साहब की भी थी, और फिर तारीख पड़ी 23 इमरान खान की और 24 नवाज शरीफ साहब की। यानी कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बात कर रहे थे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वन साइडेड प्लेइंग फील्ड है। एक ही बंदा है जो दौड़ी जा रहा है, खेली जा रहा है, छक्के चौके लगाई जा रहा है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई चक्कर नहीं है। ये तारीखें जो आगे पीछे आ रही है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से एक पूरा प्लान आगे एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है उनको हिफाजती जमानत मिल गई है। मतलब आप ये सोचिए, बड़ी तेजी के साथ इंसाफ मिला है। एक दरख्वास्त, एक रिट दायर होती है, एक्सेप्ट हो जाती है, उसी वक्त बेंच तश्कील होता है, 2 रुकनी बेंच बनता है और फरीकैन को सुनता है, कल तक के लिए समात आगे ले जाता है। अगले दिन समात आज हो जाती है और हिफाजती जमानत मिल जाती है। तारीख में इसकी मिसाल कभी नहीं मिली कि किसी कन्विक्टेड आदमी को, इश्तिहारी मुजरिम को, मुलजिम तो बड़ी दूर की बात है, किसी डिक्लेयर्ड मुजरिम को कभी भी हिफाजती जमानत नहीं मिलती। और एतजाज एहसन साहब हो, सलमान अकरम राजा हो, मोहम्मद अहमद पंसूता, ये वो लोग हैं जो लॉ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं और लोगों को समझाते हुए जाते हैं। वो भी अदालत की इस नज़ीर पे बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। अगर मैं आपको पीछे कई साल ले जाऊं, जब नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर चंद हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से गए थे, बड़ी संगीन उनको बीमारी लग गई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स क्या थे? वो इतनी बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सुर्खियां उस वक्त अखबारों में आई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गए हैं। वो कहां गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट? जिस आदमी के बारे में ये गुमान नहीं था बल्कि कंफर्म था कि वो धोखा देके अवाम और हुकूमत को चला गया है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्ती का कि पकड़ लो इंसाफ पकड़ लो, और इंसाफ हाथ में थमा दिया गया। अब नून लीग ये बयानिया बना रही कि जी आउट ऑफ द वे हमें कोई रिलीफ मिला। आउट ऑफ द वे तो था ही नहीं, कहीं पे रास्ता तो कहीं पे था ही नहीं। आपको तो ऐसे छप्पड़ फाड़ के रिलीफ मिला है। मतलब डिक्लेयर्ड मुजरिम, हिफाजती जमानत उसको मिल जाए। चलिए, साबिक वज़ीर आज़म है, बड़ा ये बनाया जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका एक प्रोटोकॉल बनता है, उनको सामने मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें हुई हैं।
تو ذرا بتائیے، ایک سابق وزیر اعظم تو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، اس کا سائیکل اس کو دینا ہو تو عدالت جو ہے وہ ٹھٹھے اڑانا شروع کر دیتی ہے. معزز ججز جو ہیں وہ ان کی بہن کے ساتھ ایک ازراہ مذاق کہتے ہیں موٹر سائیکل تک پرووائڈ کر دیں گے. بھائی خان کو انصاف فراہم کر دیں، ان کو سائیکل موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ مجرم ہیں اور ان کو حفاظتی ضمانت ملی ہے. پھر ایک ہوتا ہے طریقہ کہ چلیے حفاظتی ضمانت آپ کو یہ ہم دے دیتے ہیں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا مگر جیل آپ کو جانا پڑے گا. ایک حفاظتی ضمانت کی شکل ہوتی ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا، آپ کو گرفتار نہیں کرتے، اریسٹ نہیں کرتے، آپ جیل چلے جائیں. لیکن یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک مجرم وہ آئے گا، لینڈ کرے گا، جم غفیر کے ساتھ ایک اپنا بیانیہ شیئر کرے گا، لمبی چوڑی تقریر کرے گا، 4 لوگوں کے اوپر جملے کسے گا، ہمارے عدالتی نظام ہمارے سسٹم کے اوپر تھو تھو کرے گا اور اس کے بعد اپنے گھر چلا جائے گا. یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے اور اس کی جنگ عمران خان لڑتا رہا ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری عدالتوں میں اتنے فوری انصاف مل رہے ہوتے تو آج 53,000 54,000 کیسز پینڈنگ نہ پڑے ہوتے. ہمارے عدالتی نظام کو دنیا میں بدترین کیٹیگری میں نہ فال کیا جاتا کہ جہاں پر سالوں نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیسوں کے فیصلے نہیں ہوتے، جہاں پہ کئی معصوم سولی پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، کئی کنوکٹڈ مجرم جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدانوں کو کہا جاتا ہے 50,000 کے ایوز مچل کے جمع کرائیں اور رہائی پائیں، 1,000 1,00,000 کے پیچھے، 5 لاکھ کے پیچھے. اور غریبوں کو تو 40 ٹھوک دیا عدالتوں نے. یہ پاکستان کا دستور ہے جہاں پہ 2 دستور ہیں. ایک طرف جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جلسے کی اجازت نہیں ملتی، کوئی کارنر میٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر چھاپا مار کے تو تشدد کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، پتھراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیل برستے ہیں. اور کہیں پہ ایک مجرم کو، ایک اشتہاری شخص کو جو کئی سالوں سے عدالتوں کو مطلوب ہے، جسے آنا سیدھا جیل میں جانا چاہیے، اس کو جلسے کی اجازت بھی ہے. اور ان کو ہماری یادگار کے ارد گرد گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت ہے. وہاں پہ ابھی سے پورا ماحول بن گیا ہے، بتیاں شتیاں لگا دی ہوئی ہیں، انہوں نے بندے اکٹھے کر دیے ہیں، سٹال لگ گئے ہیں، انٹرنس گیٹ بن گئے ہیں، سیکیورٹی کا پورا انتظام کر دیا ہے. مطلب یہ اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سسیلین مافیا ہی لگتا ہے. یہ کوئی اس سے آگے کی کیٹیگری لگتی ہے کہ سسٹم ان کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے اور یہ اپنی مرضی سے مروڑ دیتے ہیں، اس سسٹم کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. اس کو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا. اب 24 کو میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کو عدالت پیش ہونا ہے، 23 کو کھڑکا دیا جائے گا عمران خان صاحب کو، 23 کو عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا، 24 کو نواز شریف صاحب کو پھر ریلیف مل جائے گا. اپیل ابھی ان کی باقی ہے سزا کی، وہ بری نہیں ہوئے اس معاملے میں، مگر وہ جھنڈے لہرائیں گے، نعرے لگیں گے، روٹیاں پکیں گی، کھانا بٹے گا، جلسہ ہوگا اور وہ گھر کی راہ لے لیں گے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی حفاظتی ضمانت جو ہے نواز شریف صاحب کی لازمی تھی اور یہ ان کا رائٹ تھا. اگر اتنا ہی رائٹ تھا تو انتظار کس بات کا تھا؟ اتنے سال کس بات کا انتظار کیا؟ اتنے سال انتظار کیا گیا کہ کب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا ہاتھ آگے بڑھے گا، کب ڈیل ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہی، اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ضمانت فوری طور پہ چند گھنٹوں کے اندر مل گئی ہے اور خطاب کرنے کی اجازت ہے، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ان کی پولیٹیکل سرگرمیوں کے اوپر، تو یہ ان کی ڈیل کی پہلی شہادت ہے، کنفرم شہادت ہے. اور یہ جو وہ کہتے ہیں نا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا، وہ بھی ڈیل ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی کے پیروں کے نیچے انگارے ہیں. وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈیل کے تحت آپ آ رہے ہیں اور ڈیل تباہ کر دے گی پاکستان کی سیاست کو، اس کی ڈیموکریسی کو، ویسے ہی لنگڑی لولی جمہوریت ہے اس وطن میں، تو وہ صحیح ہے ان کے پیروں کے نیچے انگارے ہیں، زبانوں کے اوپر انگارے رکھ کے وہ اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈیل ہو چکی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ ڈیل کے نتیجے بنیں گے. وہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر نکالیں عمران خان کو، ہمت ہے تو مقابلہ کریں، میدان کھلا ہونا چاہیے، سارے گھوڑے اندر ہونے چاہیے، ریس لگانی چاہیے، پھر دیکھیں کس کا گھوڑا آگے جاتا ہے. فیئر ٹرائل کا ایک رائٹ ملے تو لے کر آئے مقابلے کے لیے، اور جو جیتا وہ سکندر، جو جیتا وہ تخت پہ بیٹھے گا، وہ وزیر اعظم ہے، لوگ قبول کریں گے، عوام قبول کریں گے، ہم جیسے ادنا لوگ اس کو قبول کریں گے، کیوں نہیں قبول کریں گے. تو یہ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل کے تحت نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. پھر دوسری طرف ایک آدمی وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے، اس کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، اس کو تو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا،
اس کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر جیل کے اندر جو اسے وہ جانوروں کی طرح پنجرے کے اندر کھڑا کر کے اس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر فیئر ٹرائل ہے، دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوتا کہ جو ٹرائل ہو اسے خاموشی سے ایک بند کمرے کے اندر کیا جائے. دنیا میں جہاں بھی آپ ٹرائل کی کوئی بھی ایک مثال نکال کے دیکھ لیں، کوئی پیپر کھنگال لیں، گوگل کو کھنگال لیں، کسی چیز کو کر لیں، ٹرائل ہمیشہ اوپن اور فیئر ہوتا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہ ٹرائل ہے، یہ کنوکٹڈ ہے، یہ اس کو ملے گا، فیصلہ ہوگا، اس طرح سے اس کو رائٹ دیا گیا ہے. ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل کا رائٹ مل رہا ہے اندر کہ نہیں مل رہا. اس کی سائیکل گئی ہوئی ہے تو سارا کا سارا انصاف اور ساری کی خبریں جو ہیں وہ سائیکل کے پہیوں میں پھنسی ہوئی تھیں. تو اس پہ بات کریں نا، نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، اس کے سائیکل کے اوپر نظریں اٹکی ہوئی تھی سب کی، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف جلسوں کی اجازت، دوسری طرف اب لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھی آخری امید کیا ہے. لیجئے مینار پاکستان کے اندر کیا اس وقت کھیل چل رہا ہے. مینار پاکستان کے اوپر بڑے سٹال لگا دیے گئے ہیں، میاں دے نعرے وجن گے تے چور سارے پجن گے. پتہ نہیں کس کو چور کہہ رہے ہیں. اب جو لوگ اندر مینار پاکستان گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں وہ تو چور کسی اور کو کہہ رہے ہیں. ایک نیا گانا انہوں نے اناؤنس کیا ہے، کچھ صحافیوں کی باقاعدہ انویٹیشن دیا کہ ہمارے گانا ریلیز ہو رہا ہے، آپ تشریف لے کر آئیں. مطلب صحافت اتنے گٹر میں گر گئی ہے. ویسے بھی جن لوگوں نے وہ صحافتی انٹرویو کیے ہیں وہ تو واقعی انہوں نے صحافت کو گٹر میں دھکیل دیا ہے. تو گانے کی انوگریشن، گانے کو سامنے لانے کے لیے صحافیوں کو جو انویٹیشنز بھیجے جا رہے ہیں کہ آئیں اور دیکھیں ہمارا گانا سنیں. مینار پاکستان پہ اس وقت 10 سے 11 ہزار کے سیکیورٹی کے لوگ ہیں. 8 سے 7 کے قریب انٹری گیٹس ہوں گے، سٹالز لگ گئے ہیں، لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. اور لوگوں سے پوچھا ہے بھائی تسی کی کرنا آ رہے ہو؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اچھا میاں صاحب دا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، استقبال وہ اس پل پہ کھڑے ہو کے ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا گراؤنڈ میں کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا گراؤنڈ میں جب خان آئے گا تب گراؤنڈ میں آئیں گے. ابھی یہ تو پتا چلے گا. سنا ہے جنوبی کوریا سے کچھ لوگ آ رہے ہیں کارکنوں کو لے کے، امیر مقام نے کو ہزاروں گاڑیوں کا بندوبست کر لیا، مگر لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس ملک کی، اس جمہوریت کی اور ہمارے مستقبل کی جو آخری امید ہے وہ نواز شریف صاحب نہیں ہے. کیا کیا نواز شریف صاحب نے؟ وہ 4 کمرشل چلا کے اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ گوگل کر کر کے دیکھیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا ہے، تو گوگل اگر کرنے پہ آئیں گے، گوگل کرنے پہ تو پھر مارشاء اللہ کے دور کی چیزیں نکال لیں، وہ بھی بڑی آگے کی ہیں کہ کس مارشاء اللہ میں کون سی ترقی ہوئی تھی، کس مارشاء اللہ میں کیا پکڑا گیا تھا، کس مارشاء اللہ میں ہماری گروتھ بڑی تھی. اگر گوگل کر کے لوگوں نے چیزیں نکالی تو پھر ڈکٹیٹرز کی بھی چیزیں نکل آئیں گی، مشرف کی، مرحوم مشرف کی چیزیں نکل آئیں گی. لوگ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. مینار پاکستان گراؤنڈ پہ آپ ضرور آئیے، شوق سے آئیے، اور جو دبئی میں آپ نے ملاقاتیں کر کے آنی ہیں وہ ضرور شوق سے کر کے آئیے. مگر 21 اکتوبر کو جلسے کے بعد پتا چلے گا کہ عوام نے آپ کو قبول کیا ہے یا آپ نے عوام سے منت کی کہ خدا کے واسطے قبول کر لو. اگر الیکشن کے پروسیس کے اندر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو دور رکھا گیا تو یہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک ایسا دھبا ہوگا جس کے لیے کبھی کوئی معاف نہیں کر سکے گا. آج عمران خان اور اس کی پارٹی کی باری ہے، کل کو کوئی بھی جماعت بیچ چراہے اسی طرح سے حصے بخیے کر دیے جائے گے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. خدا.